अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी दोस्त शाइस्ता नुसरत आज एक नया कॉलम लेके लेकिन बहुत दिनों के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। इस देर के लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए बिज़ी थी, मेरे मेहमान आए हुए थे और बड़े दिनों के बाद एक खूबसूरत कॉलम लिखने का मौका मिला है। खूबसूरत मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज मैंने किसी खातून के हवाले से कॉलम लिखा है, आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। फिर से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके आने वाले दिनों में भी आपको मेरा कोई ना कोई लिखा और बोला पढ़ा हुआ कॉलम या कोई भी चीज़ शायरी वारी मिल सकती हो। आइए शुरू करते हैं और सुनते हैं आज का कॉलम एक और अजीम लेडी के नाम, जेसिंडा आर्डन। तेरी जुर्रत और इस्तकामत को सलाम। आप जानते हैं न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर, हरदिल अजीज़ सियासतदान। ना सिर्फ न्यूजीलैंड में, पूरी दुनिया में उसकी जुर्रत और इस्तकामत को सराहा गया, उसको माना गया। इंसानी तारीख़ अजीम शख्सियात के बेनज़ीर कारनामों के दिलचस्प वाक़यात से भरी पड़ी है। गो कि हमारे मुआशरे और समाज में अव्वलियत मर्दों को हासिल रही है, लेकिन कभी कभी औरत भी अपने किरदार और अमल से ऐसा कारनामा सरअंजाम दे जाती है कि दुनिया देखती रह जाए। ऐसे निस्वानी किरदार को महज सिनफ नाजुक के ज़ुमरे में लाकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तारीख़ आलम में नामवर ख़वातीन की मिसालें मौजूद हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे असरे मौजूद में कायम होने वाली एक ऐसी तारीख़ी और नादरो नायाब मिसाल पर जिसने अपने दौर हुक्मरानी में अपने नाम का लोहा मनवाया। हालांकि असर जदीद में भी तमाम तर रोशन ख्याली के बावजूद ख़वातीन के साथ इम्तियाजी सलूक की रवायात अभी तक बरकरार हैं। दुनिया भर के जमहूरी ममालिक में सियासतदानों की ज़िंदगियाँ हमेशा अवाम की नज़र में रहती हैं, जिनसे हर तरह के लोग अपनी अपनी सोच के मुताबिक मानी अखज़ करते हैं। इनमें ख़वातीन सियासतदानों की शख्सियात गैर मामूली तवज्जो लेती हैं, क्योंकि माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मर्दाना मुआशरे में कारसाज़ सियासत में अपना लोहा मनवाना कोई आसान काम नहीं। ऐसा करने वाली ख़वातीन को जान जोखों में डालकर अपनी हैसियत मनवाना पड़ती है। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी और बेनज़ीर भुट्टो जैसी मुनफरिद शख्सियात की हामिल ख़वातीन सियासतदानों को जान तक देना पड़ती है। बेनज़ीर भुट्टो को मुस्लिम दुनिया की अव्वलीन ख़ातून वज़ीर आज़म होने का एज़ाज़ हासिल हुआ, जिन्होंने अपने मनसब आला की ज़िम्मेदारी के दौरान खानगी ज़िम्मेदारियाँ भी ऐसे तरीके से निभाने में मुनफरिद नाम व मकाम पैदा किया। असर हाज़र की एक और मुनफरिद किरदार की हामिल ख़ातून सियासतदान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मिसाली किरदार को अपने लिए मशअल राह समझती और उस पर फ़ख्र करती दिखाई देती हैं। ये हैं न्यूजीलैंड की महबूब तरीन सियासी लीडर वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डन, जिन्होंने 6 बरस तक न्यूजीलैंड में हुक्मरानी करते हुए अपने जुर्रतमंदाना किरदार व अमल से आलमी सतह पर शोहरत पाई और मर्द हुक्मरानों की भीड़ में अपने सियासी कदकाठ की बिना पर जो सरबुलंदी हासिल की वो कोई इनसे पहले हासिल ना कर सका। 42 साल जेसिंडा आर्डन न्यूजीलैंड के शुमाली जजीरे के शहर हैमिल्टन में मोरवन ख़ानदान में पैदा हुई। उनके वालिद एक पुलिस ऑफिसर थे। तालीमी सरगर्मियों से फरागत पाते ही जेसिंडा ने 2008 में रुकन पार्लियामेंट मुंतखब होने से पहले न्यूजीलैंड की साबिक़ वज़ीर आज़म हेलन क्लार्क और बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर के लिए भी काम किया। 2017 में जब एंड्रयू लिटिल की क़यादत में लेबर पार्टी अपनी अवामी मकबूलियत खो रही थी, तो जेसिंडा आर्डन उनकी नायब मुंतखब हुई। रफ्ता रफ्ता अपनी फ़हमो फ़रासत और इंसान दोस्त रवैये के बायस पार्टी और अवाम में मकबूल होने लगी। जल्द ही उन्हें कायदाना किरदार अदा करने का यूं सुनहरी मौका मैसर आया जब एंड्रयू लिटिल इंतखाबात से सिर्फ 8 हफ्ते पहले अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए और जेसिंडा को उनकी जानशीन बनना पड़ा। इंतखाबी मुहिम में उन्हें पार्टी के अंदर और बाहर से मज़ाहमत का सामना तो करना पड़ा, मगर किस्मत की देवी उन पर मेहरबान हुई। न्यूजीलैंड के मुतनासिब नुमाइंदगी के निज़ाम के तहत
اگرچہ ان کی لیبر پارٹی نے مرکزی دائیں بازو کی نیشنل پارٹی کے لیے 44.5% کے مقابلے میں صرف 36.9% ووٹ حاصل کیے، لیکن جیسنڈا اپنی سیاسی بصیرت کے سبب نیوزی لینڈ فرسٹ پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے میں کامیاب رہیں۔ یہ موقع ان کی سیاسی زندگی میں اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ 2018 میں اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران بیٹی نیو کو جنم دینے کے بعد نیو یارک میں اقوام متحدہ کے اجلاس میں نوزائیدہ بچی کو لانے والی پہلی خاتون عالمی رہنما تھیں، جب انہوں نے بیٹی نیو کے ساتھ نیلسن منڈیلا امن سربراہ کانفرنس میں شرکت کی۔ جیسنڈا آرڈن نے بے نظیر بھٹو سے اپنا موازنہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم سب سیاسی رہنماؤں کے بارے میں کافی چیزیں لکھی گئی ہوں گی اور آراء میں اختلاف بھی ہوگا، لیکن بے نظیر بھٹو کے بارے میں دو چیزیں تاریخ کبھی رد نہیں کرے گی۔ وہ ایک اسلامی ملک میں وزیر اعظم منتخب ہونے والی پہلی مسلمان خاتون تھیں جب خواتین کے اختیارات نایاب تھے۔ وہ پہلی وزیر اعظم تھیں جنہوں نے اس منصب پر رہتے ہوئے ایک بچے کو جنم دیا۔ جیسنڈا خوشی سے بتاتی ہیں کہ ان کی بیٹی کی پیدائش 21 جون 2018 کو ہوئی، جو کہ بے نظیر بھٹو کا جنم دن ہے۔ جیسنڈا آرڈن ہی بی بی صاحبہ کے بیٹے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی شخصیت کو مسحور کن قرار دیتے ہوئے انہیں بین الاقوامی برادری کے لیے پاکستان کا اصل چہرہ بھی قرار دیتی ہیں۔ جیسنڈا آرڈن کو اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران کئی بحرانوں کا سامنا رہا، جن میں انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز واقعہ مارچ 2019 میں پیش آیا، جو نیوزی لینڈ کی تاریخ کے سیاہ ترین دنوں میں سے ایک تھا، جب ایک مسلح سفید فام نے کرائسٹ چرچ میں 2 مساجد پر حملہ کر کے 51 افراد کو قتل کر دیا تھا۔ اس موقع پر نیوزی لینڈ کی خاتون وزیر اعظم نے جس ہوش مندی کے ساتھ صورتحال کو سنبھالا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ جیسنڈا آرڈن نے جس طرح زندہ بچ جانے والوں اور نیوزی لینڈ کی مسلم کمیونٹی کی داد رسی کی اور انہیں گلے لگایا، پوری دنیا میں انہیں خوب سراہا گیا۔ اس واقعے کے بعد جیسنڈا کی معاملہ فہمی اور دور اندیشی کا شہرہ عالمی سطح پر ہوا۔ اسی طرز عمل سے انہوں نے 2020 میں کووڈ-19 کی وبا پھوٹ پڑنے پر اپنے ملک کو بچانے کے لیے جو اقدامات کیے، ان کی وجہ سے ان کی قیادت میں لیبر پارٹی کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی، مگر شہریوں کے گھروں تک محدود رہنے اور ملکی سرحدوں کو بند رکھنے جیسی سخت پابندیوں نے جب طول پکڑا تو ان کی مقبولیت میں کمی واقع ہونے لگی۔ انہیں نیوزی لینڈ میں ویکسین مخالف تحریک اور دائیں بازو سے متاثرہ گروہوں کی طرف سے بدسلوکی کا نشانہ بنایا گیا۔ حالانکہ جیسنڈا آرڈن نیوزی لینڈ میں فائرنگ کے واقعات اور کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنانے کی وجہ سے ایک بین الاقوامی شخصیت بن کر سامنے آئی تھیں۔ کورونا وائرس سے نپٹنے کے لیے کامیاب حکمت عملی اپنانے پر نیوزی لینڈ کو عالمی سطح پر سراہا گیا تھا، لیکن جب ویکسین عام دستیاب ہو گئی تو اس زیرو برداشت کی پالیسی کو ترک کر دیا گیا تھا، مگر جیسنڈا آرڈن کو سخت حکمت عملی اپنانے کی وجہ سے ملک میں تنقید کا شدید سامنا کرنا پڑا۔ آخر کار یہ آہنی اعصاب کی مالک خاتون بھی ایک طرح سے مردانہ معاشرے کی روایتی تنگ نظری کا شکار ہو گئی اور اس نے بھی ملکی سطح پر بڑھتی ہوئی تنقید کی وجہ سے اپنا عہدہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور بتایا کہ 7 فروری 2023 کو بطور وزیر اعظم ان کا آخری دن ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کو قدرتی آفات کے علاوہ اب تک کے بدترین دہشت گرد حملے اور کورونا وائرس میں چلانے کے بعد اب ان کے پاس قیادت کرنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے وہ اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکیں اور آنکھوں سے چھلکتے آنسوؤں کو بمشکل روکتے ہوئے کہا کہ بطور وزیر اعظم میرا 6واں سال شروع ہو رہا ہے اور ان تمام برسوں میں میں نے بھرپور طریقے سے اپنا فرض نبھایا۔ جیسنڈا آرڈن کے بقول بطور وزیر اعظم ان کا دور بھرپور مگر چیلنجنگ رہا ہے۔
لیکن میں اس لیے نہیں جا رہی کیونکہ یہ مشکل تھا، مگر ایسا ہوتا تو شاید میں 2 ماہ بعد ہی عہدہ چھوڑ دیتی۔ میں اس لیے جا رہی ہوں کیونکہ اس طرح کے مراعات یافتہ کردار کو نبھانا ایک ذمہ داری ہے، یہ جاننے کی ذمہ داری کہ آپ کی عادت کے لیے صحیح شخصیت کب ہیں اور کب آپ موزوں نہیں رہے۔ میں جانتی ہوں کہ اس ذمہ داری کا کیا تقاضا ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اب میں اس عہدے کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتی۔ ان کا کہنا ہے کہ سیاستدان انسان ہوتے ہیں، ہم جو کر سکتے ہیں کرتے ہیں جب تک ہم کر سکتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو اس سے الگ ہونا پڑتا ہے، اور میرے لیے وہ وقت اب آ گیا ہے۔ جسنڈا آرڈن نے اپنے عہدے کو صرف زیادہ مراعات یافتہ یعنی چیلنجنگ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس فرض کو نبھانے کے لیے غیر متوقع حالات کا سامنا کرنے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اب میں سمجھتی ہوں کہ اب ایک اور مدت تک فرائض سر انجام دینے کے لیے مجھ میں اب وہ توانائی نہیں رہی۔ جسنڈا آرڈن آخری بار بطور وزیر اعظم عوام کے سامنے آئیں اور پارلیمان کے پاس موجود ملازمین اور شہریوں کی بڑی تعداد کی تالیوں کی گونج میں پارلیمان سے باہر نکلیں۔ خیال رہے کہ جسنڈا آرڈن کی لبرل لیبر پارٹی نے 2 سال قبل تاریخی تناسب کے بڑے پیمانے پر دوبارہ انتخاب جیتا تھا، تاہم حالیہ انتخابات میں ان کی پارٹی اپنے قدامت پسند حریفوں سے پیچھے رہ گئی۔ ان کا دور کووڈ سے متعلق پالیسی کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا۔ جسنڈا آرڈن نے صرف 42 سال کی عمر میں عالمی شہرت یافتہ سیاستدان کی حیثیت سے تاریخی عالم میں اپنا نام سنہری حروف میں لکھوایا ہے۔ انہوں نے بام عروج پر پہنچ کر جس باوقار طریقے سے منصب وزارت عظمیٰ سے علیحدگی اختیار کی، وہ دنیا کے بڑے بڑے سیاستدانوں کے منہ پر زوردار تماچا ہے۔ اکثر لوگ محض کرسی سے چمٹے رہنے کے لیے اپنے ملک و قوم کو ایک عذاب میں ڈالے رکھتے ہیں۔ کاش جسنڈا آرڈن کے جرأت مندانہ طرز عمل کو تیسری دنیا کے سیاستدان مشعل راہ بنانے کا حوصلہ کریں اور اپنے ملک و قوم کے لیے قربانی دینے کی مثال قائم کرنے کی کوشش کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے تمام سیاستدان بھی جسنڈا آرڈن کے جرأت مندانہ فیصلے کی حوصلہ افزائی کریں گے اور اس کو مشعل راہ بنائیں گے۔